موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام، اس سے اللہ پاک کی طرف سے حفاظت بھی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ منہ سے نکلے ہوئے بول ان کو ادا کرنے سے نورانیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ مختلف اوقات میں مختلف دعائیں موقع محل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا، سواری پہ بیٹھتے وقت کی دعا، سواری جب چل پڑے تو پھر کیا دعا پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے اب جب آپ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، سونے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، بے شمار مواقع، بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے آدمی صلاۃ حاجت پڑھے، صلاۃ حاجت پڑھے، 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کثرت سے پڑھے، اور دعا کرے کہ یا اللہ یہ تکلیف، یہ بیماری، یہ دکھ تیری طرف سے ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، میں انتہائی کمزور ہوں، لہذا اس سے مجھے چھٹکارا عطا فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ہمیں دم کرنا چاہیے، قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اپنے اوپر یا بزرگوں سے دم کروانا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ علاج کروانا چاہیے۔ ہم پہلے علاج کرتے ہیں، ترتیب بتائیے، پہلے علاج کرتے ہیں، پھر اثر نہیں ہوتا، تکلیف دور نہیں ہوتی، پھر ہم بھاگتے ہیں دوسروں کی طرف، پیروں کی طرف، اور اس کے بعد ہم جو ہے یا اللہ ان کو ہی ہے، نہیں، پہلے اللہ کی طرف جھکا جائے، جو تکلیف آئے صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ کی طرف جھکا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، یا اللہ یہ میرے گناہ کی وجہ سے ہے، یہ جو تکلیف مجھے آئی ہے یہ میرے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، یا اللہ میری کسی غلطی، مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو مجھے معاف فرما دے، یا اللہ یہ تکلیف جو مجھے آئی ہے اس سے مجھے چھٹکارا عطا فرما دے، یہ تیری طرف سے ہے۔ بے شک تکلیف اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، بندے کے درجات بلند کرنے کے لیے، بندے کو انعامات دینے کے لیے۔ بندے میں کیونکہ برداشت نہیں ہوتی، اس لیے وہ آہ و بکا لگ جاتا کرنے، جس سے اس کا صبر کا پیمانہ ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں تکلیف آتی ہے اور ہمیں وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح 3 مرتبہ مختلف دعائیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ 3 مرتبہ پڑھ لے صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھ لے، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جب تکلیف آ جائے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ ایک اور دعا ہے، اللہم عافینی فی بدنی، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما میرے بدن کو، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، میری سماعت کو عافیت عطا فرما، اللہم عافینی فی بصری، میری نظر کو عافیت عطا فرما، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت، اے اللہ سب تیری طرف سے، تو ہی، تیرے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اسی آج کا نظر کی تکلیف بڑی عام ہو رہی ہے، اسے آشوب چشم کہتے ہیں، آشوب چشم، اور عام ہے، اس کی احتیاطی تدابیر، اس کے متعلق جناب حافظ قمر گیاس صاحب جو ہے آپ کے سامنے جو ہے اس کی اہمیت، اس کا علاج اور اس کی جو ہے علامات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جناب حافظ قمر گیاس صاحب، آپ کی بھرپور تعلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، میری آپ سے مخاطب ہونے کی وجہ دراصل آپ کو ایک ایسی بیماری سے متعلق آگاہی دینا ہے جو ایک وبا کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، کنجکٹیوائٹس۔ یہ بیماری کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کا کازیٹیو ایجنٹ کیا ہے، موڈ آف ایکشن کیا ہے، یہ بیماری کیسے پھیلتی ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، انہی تمام باتوں سے متعلق آپ کو آگاہی دینا مقصود ہے۔ کنجکٹیوائٹس کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے آنکھ کا سٹرکچر بتانا مقصود ہے۔
پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ کے اوپر ایک بالکل باریک سی ممبرین یا جھلی بنا رکھی ہے. اس ممبرین کا کام ہماری آنکھوں کے اندر میوکس یا رطوبت نمی پیدا کرنا ہے. یہ حفاظتی ممبرین جراثیموں اور بیرونی اجزاء کو ہماری آنکھ کے اندر داخل ہونے سے روکتی ہے. اس ممبرین کا نام کنجکٹیوا ہے. اچھا، اور اگر اس کنجکٹیوا ممبرین کے اندر سوزش یا انفیکشن ہو جائے تو اس بیماری کو کنجکٹیوائٹس کہتے ہیں. یہ کنجکٹیوائٹس بیماری آج کل بہت عام ہو رہی ہے اور یہ ایک وبا کی شکل اختیار کر رہی ہے. وبائی بیماری کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ بیماری ہوتی ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتی ہے. یہ بیماری کوئی نئی بیماری نہیں ہے، یہ پہلے بھی پائی جاتی رہی ہے. اس کی وجوہات، اس کی جس وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے اس میں کیمیکل کے ساتھ کانٹیکٹ، آپ کی آنکھوں میں کوئی کیمیکل وغیرہ پڑ جانا، یا ماحولیاتی آلودگی جیسے کہ مٹی، سموگ وغیرہ، بیکٹیریل انفیکشن، یہ بھی ہوتا ہے. لیکن اس بیماری کی وبائی بننے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وبائی بننے کی وجہ اس میں موجود وائرس ہے. اگر یہ بیماری وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ ایک وبائی بیماری ہے اور یہ ہمارے لیے خطرناک ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا جیسے کہ نزلہ، زکام، کھانسی ہمارے لیے کوئی اتنی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہی نزلہ، زکام، کھانسی کووڈ-19 وائرس کی وجہ سے ہے تو وہ ایک وبائی مرض بھی ہے اور ہمارے لیے پریشانی کا باعث بھی ہے. اسی طرح اگر یہ جو کنجکٹیوائٹس ہے، یہ بیماری بیکٹیریل انفیکشن یا مٹی کے ذرات یا سموگ سے نہیں ہو رہی، یہ وائرس کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو یہ پھر ایک وبائی مرض ہے اور اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. آج بھی ہم اسی بیماری کی اس مین وجہ پر بات کریں گے، یعنی وہ وائرس جس وجہ سے یہ بیماری ہو رہی ہے. اس وائرس کا نام ہے ایڈینو وائرس. ایڈینو وائرس. یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے؟ دیکھیں، جب موسم گرم مرطوب ہوتا ہے، گرم مرطوب موسم کیسا ہوتا ہے؟ جیسا کہ آج کل کا موسم ہے. کیا بارشیں ہوئی ہیں اور ٹیمپریچر بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 35 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہتا ہے. ایسے موسم کو گرم مرطوب موسم کہتے ہیں. یہ وائرس گرم مرطوب موسم میں ہماری باڈی میں دو طرح سے داخل ہو سکتا ہے. ایک، یہ ہماری جو سانس کی رطوبتیں ہیں، ہماری جو ناک میں نمی ہے، جو ہمارے ایئر پیسج ویز ہیں نا، ہوا کے گزرنے کا راستہ، ناک، حلق ہے، سانس کی نالی ہے، آگے برونکائی، پھیپھڑے ہیں، تو اگر اس میوکس کی وجہ سے یہ بیماری اس کے اندر، یہ جو وائرس ہے اس میوکس کے اندر یعنی سانس کی رطوبتوں کے ذریعے داخل ہو جائے، یہ صرف آنکھ میں بیماری نہیں پیدا کرتا. یہ وائرس اگر ناک کی رطوبتوں کے ذریعے ہماری باڈی میں، جسم میں، سانس میں، پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پھر نزلہ، زکام، یہ برونکائٹس اور یہ نمونیا جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور اگر یہی وائرس ہماری آنکھ کی رطوبتوں یعنی آنکھ کے اندر جو نمی یا پانی ہے اس کے ذریعے منتقل ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس ممبرین، اس جھلی کو، کنجکٹیوا ممبرین کو، جو ہماری آنکھ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حفاظتی جھلی بنائی ہے، ممبرین بنائی ہے، اس کو ڈیمیج کرتا ہے اور کنجکٹیوائٹس پیدا کرتا ہے. اگر یہ وائرس کنجکٹیوائٹس بیماری پیدا کر رہا ہے تو پھر یہ ہمارے لیے تشویش کا باعث بنتا ہے. اس کی علامات کیا ہیں؟ سب سے پہلے جو ابتدائی علامت جو ظاہر ہوتی ہے وہ آنکھوں میں خارش ہونا ہے، جسے ہم نارملی سمجھتے ہیں. آنکھوں میں خارش ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہاتھوں سے رب کرنا شروع کر دیتے ہیں، مسلنا آنکھوں کو شروع کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ وائرس مزید آنکھ کے اندر پھیلتا ہے. تو اگر اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کو آنکھوں کو مسلنا نہیں ہے، میں آپ کو احتیاطی تدابیر بتاؤں گا، آپ نے وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے. تو سب سے ابتدائی علامت اس کی کیا ہوئی؟ آنکھوں کے اندر خارش ہونا. اس کے بعد آنکھوں کے اندر ہلکی ہلکی جلن کا احساس ہونا، سوزش ہونا شروع ہو جانا، آنکھوں کا گلابی سی رنگت ہونا اور اس کے بعد اس کا سرخ ہو جانا، تیز روشنی یا دھوپ کی چبھن محسوس ہونا. یہ اس کی بڑی علامات ہیں جب جیسے جیسے یہ بیماری آگے آگے پروسیڈ کرتی جاتی ہے. کنجکٹیوائٹس اس کا میڈیکل نیم ہے، طبی نام. کامنلی ہم اسے ریڈ آئیز یا اشوب چشم کے نام سے جانتے ہیں. اشوب چشم، ریڈ آئیز. یہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، پہلے سے موجود ہے لیکن یہ اتنی سیریس نہیں تھی. اب جب یہ اس ایڈینو وائرس کی وجہ سے یہ بیماری پھیلنا شروع ہوئی ہے تب یہ سیریس ہے اور ایک بندے سے دوسرے بندے میں یہ منتقل ہو جاتی ہے. اس کے علاج کی اگر ہم بات کریں تو اس کے علاج کے لیے بہت ساری میڈیسنز اویلیبل بھی ہیں مارکیٹ میں، آپ کو میڈیکل سٹورز پہ مل بھی جاتی ہیں. لیکن بات جو آپ کے ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ
اگر تو یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوا ہے انفیکشن یا مٹی ذرات کی وجہ سے اسموک کی وجہ سے ہوا ہے تو اس صورت میں تو اینٹی بایوٹک جو ڈراپس ملتے ہیں آنکھوں میں وہ کارگر ثابت ہوں گے. لیکن اگر یہ وائرس کی وجہ سے بیماری ہو رہی ہے تو اس صورت میں یہ جو اینٹی بایوٹک ڈراپس ہیں وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہوتے ہیں. اس وائرس کا لائف سائیکل 3 ہفتوں تک محیط ہے. 2 ہفتوں سے لے کے 3 ہفتوں تک یہ ہماری باڈی میں رہتا ہے. اگر ہم اپنے اس مرض کو اگر ہو گیا ہے خدا نخواستہ اس کو پراپرلی ٹریٹ کریں, اس کو یہ نہیں کہ ہم اس کو ایسے چھوڑ دیں, ہم اس کو آنکھیں مسلتے رہیں, اس میں بس صرف پانی ڈالتے رہیں, ہم اس کو ٹریٹ نہ کریں تو یہ مسئلہ بہت سیویئر ہو جاتا ہے. اندھے پن کی بیماری اور ایون کہ بہت زیادہ ڈیتھ تک بھی بات جا سکتی ہے. لیکن یہ اتنا سیریس کبھی نہیں ہوگا اگر آپ اس کو پراپرلی ٹریٹ کریں, آپ حفظان صحت کے اصول اپنائیں. اچھا, جو محکمہ صحت کی طرف سے ان کے نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ریکمینڈڈ میڈیسنز ہیں وہ کس لیے ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ اگر وائرس کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا ہے تو جو آنکھوں میں سوزش ہو رہی ہے, چبھن ہو رہی ہے, درد ہو رہا ہے, اس کو منیمائز کیا جائے, اس کو کم سے کم کیا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدھی بیماری آپ کی اسی طرح کور ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو یہ زیادہ آپ کے لیے مسئلے کا باعث بنے گا. تو جو محکمہ صحت کی طرف سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریکمینڈڈ میڈیسنز ہیں اس میں ڈراپس ہیں, ڈیکسا فلاکس آئی ڈراپس ہیں. ڈیکسا فلاکس آئی ڈراپس آسانی سے آپ کو فارمیسی سے, میڈیکل اسٹور سے مل جائیں گے. صبح دوپہر شام ایک ڈراپ ڈالنا ہوتا ہے. زیادہ سیویئر حالت ہے تو 4 دفعہ یہ ایک ڈراپ ڈالنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ٹوبراڈیکس آئی آئنٹمنٹ ہے. آئی آئنٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹیوب ہوتی ہے جو رات کو آپ نے سوتے وقت آنکھوں کے اندر لگا کے سونا ہے. یہ 2 چیزیں صرف آپ سمپلی اگر آپ استعمال کرتے رہتے ہیں, اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کوئی ایک وبا پھیلتی ہے, بیماری آتی ہے, ہم اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں, یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, اس سے کیا ہو جائے گا, اس سے ڈیتھ ہو جائے گی. سب سے پہلی چیز آپ کا پریشان نہ ہونا ہوتا ہے. آپ اپنے حواس قائم رکھتے ہیں تو یہ بیماری بڑی آسانی سے ٹریٹ ہو جاتی ہے. 2 میں نے آپ کو ایک ڈراپس بتائے ہیں, ایک میں نے آپ کو آئی آئنٹمنٹ بتائی ہے. ڈیکسا فلاکس آئی ڈراپس ہیں اور ٹوبراڈیکس آئی آئنٹمنٹ ہے. اس کے استعمال سے آنکھوں کی جو جلن ہے, اس میں سوزش ہو رہی ہے, وہ ٹھیک ہو جائے گی. اس کی ریڈنس ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. وائرس اپنا ٹائم جو 2 ہفتے کا ہے یا 3 ہفتے کا ہے وہ پورا کرے گا اور اس کے بعد آپ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا, اس میں آپ کو احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی ہے؟ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے آپ نے سیف ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے. یعنی جیسے کہ آپ ہینڈ شیک یا گلے ملنا, اس سے آپ اوائڈ کریں گے. جس دوران وبا پھیل رہی ہوتی ہے آپ کلوز ڈسٹینس سے اوائڈ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, جب آپ ہینڈ شیک کرتے ہیں یا گلے ملتے ہیں تو یہ جو وائرس ہے ایک بندے سے دوسرے بندے میں منتقل ہو جاتا ہے. ماسک کا استعمال کریں. یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف آنکھوں کی بیماری ہی نہیں ہے کہ یہ جو وائرس ہے, جو ایڈینو وائرس ہے, یہ صرف آنکھوں کی بیماری ہی پیدا نہیں کرتا, یہ سانس کی رکاوٹوں کے ذریعے بھی ہمارے ایئر پیسج ویز میں بھی چلا جاتا ہے. نمونیا, سانس کی مسائل اور جو ہیں وہ سارے پیدا کرتا ہے یہ. تو ماسک کا استعمال کریں گے. آپ روزمرہ استعمال کی چیزوں کا تبادلہ نہیں کریں گے. کلاس میں ہوتے ہیں آپ کاپی, پینسل, ریموور وغیرہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں. چشمے میں بھی اکثر یہ دیکھا گیا کہ ایک بچہ چشمہ لگا کے آیا ہے تو وہ چشمہ ساری کلاس نے ٹرائی کرنا ہوتا ہے. ایک بچے سے لے کے دوسرے نے لگانا ہے, ہیرو والے ڈائلاگ بول رہا ہے. یہ والے کام آپ نے نہیں کرنے. جتنی دیر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے آپ آپس میں جو آپ کی ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں وہ آپ ایکسچینج نہیں کریں گے. چشمے کے بارے میں کیوں اس بات پہ زیادہ زور دے رہا ہوں, کیونکہ چشمہ آپ کی آنکھوں کے بالکل قریب ہے. اگر ایک بچے میں یہ وائرس منتقل ہو چکا ہے, اس کی آنکھوں کے اندر ہے, تو وہ کیا ایک چشمہ دوسرے نے لگایا, دوسرے تیسرے نے لگایا, تو یہ آپ کی آنکھوں کے بالکل قریب ہے اور آپ کو انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. اس کے علاوہ گھر میں بھی اگر کسی بندے کو ہو جاتا ہے یہ مسئلہ تو یہ تولیہ, اس کی روزمرہ استعمال کی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے. تیسری بات ہے صفائی ستھرائی اور گڈ ہائیجین کا آپ خیال رکھیں گے. اس میں کیا ہے, گڈ ہائیجین یا صفائی ستھرائی سے کیا مراد ہے؟ اپنے ہاتھوں کو آپ نے دن میں اکثر و بیشتر صابن کے ساتھ دھونا ہے. جیسے آپ کووڈ میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ 20 سیکنڈ کے لیے کم سے کم آپ دھوئیں. 20 سیکنڈ کی کیا لاجک ہے؟ 20 سیکنڈ. اب جب آپ کسی بھی صابن کے ساتھ اپنے ہاتھ کو دھو رہے ہوتے ہیں تو 20 سیکنڈ تک جب آپ اچھی طرح سے اس کو صابن وغیرہ لگا کے دھو رہے ہوتے ہیں تو 20 سیکنڈ تک اگر آپ یہ عمل دہراتے ہیں تو عموماً جو چھوٹے موٹے جراثیم ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. تو 20 سیکنڈ تک آپ نے اکثر و بیشتر اپنے ہاتھوں کو دن میں دھوتے رہنا ہے. دوسری بات, چہرے اور آنکھوں کو تازہ پانی سے دھوئیں. آپ کی آنکھوں میں خارش ہو رہی ہے تو بجائے اس کو مسلنے سے آپ آنکھوں کو رگڑنا شروع کر دیں, اس کی بجائے
آپ آنکھوں کے اندر تازہ پانی کے چھینٹے ماریں, آنکھوں کو آپ پانی سے اکثر و بیشتر دھوتے رہیں. اگر آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو یہ 5 دفعہ آپ کی آنکھیں ویسے ہی دھل جائیں گی. تو 5 وقت نماز کی بھی آپ پابندی کریں اور یا آپ اپنی آنکھوں کو بھی اس طرح چہرے پہ دھوتے رہیں. چشمہ جو آپ کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے آنکھوں کے لیے, جو 3 کلر ہیں جو آنکھوں کے لیے بینیفیشل ہوتے ہیں, آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنتے ہیں. تو چشمہ اگر آپ نے لگانا ہے تو یہ رنگ برنگی اینکوں سے آپ پرہیز کریں گے. ایک بلیک کلر ہے, گرین ہے اور بلو. یہ 3 رنگ ایسے ہیں جو آپ کی آنکھوں کے لیے سکون کا, ٹھنڈک کا باعث بنتے ہیں. تو چشمہ آپ لگائیں گے اور اگر کسی کو ہو جاتا ہے یہ ایشو, یہ چشمہ آپ لگاتے ہیں تو یہ 3 کلر آپ انہی 3 رنگوں کا انتخاب کریں گے, بلیک, بلو اور گرین. یہ 3 رنگ ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر مسئلہ ہو جاتا ہے آپ کو, اگر نہیں ہے تو یہ احتیاطی تدابیر آپ نے اختیار کی, اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو مسئلہ ہو جاتا ہے پھر اس صورت میں آپ کو ایکسٹرا کیئر کی, زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. آپ خود بھی بچیں گے. اب آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی اس بیماری سے بچانا ہے. چشمے کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے جو پانی خارج ہو رہا تھا اس کو صاف کرنا ہے آپ نے, اور صاف کرنے کے لیے آپ نے رومال کا استعمال نہیں کرنا. عموماً یہ ہوتا ہے آپ رومال استعمال کریں, وہی رومال دوبارہ استعمال کریں, اور بار بار ایک آنکھ میں انفیکشن ہوا اور آپ دوسری آنکھ کو بھی اس سے صاف کر لیا, چہرے پہ لگا رہے ہیں, ناک پہ لگ رہا ہے, تو یہ وائرس مزید پھیلے گا. آپ نے ٹیشو پیپر کا استعمال کرنا ہے. آنکھ سے خارج ہونے والے پانی یا رطوبت کو صاف کرنے کے لیے ٹیشو پیپر استعمال کریں گے, اور استعمال کے بعد اس کو ڈسٹ بن میں آپ ضائع کر دیں گے. اگر آپ اس کے ساتھ بھی وہی عمل دہرائیں گے, رومال والا بار بار اس کو استعمال کریں گے, تو پھر وہی بات ہو جائے گی. تو اس سے انفیکشن مزید پھیلے گا. متاثرہ بچے کو کم از کم 3 دن مکمل, ڈاکٹرز کے اکارڈنگ کم از کم 3 دن مکمل ریسٹ کرنا چاہیے. اگر آپ نے کسی میں یہ بیماری ہو چکی ہے, انفیکشن ہو چکا ہے, تو بجائے یہ کہ آپ کلاس میں آتے رہیں اور آپ چیزیں میں آپ اس کی ذاتی استعمال کی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے رہیں, بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ٹریٹمنٹ کروائیں, گھر میں بھی آپ احتیاط برتیں, اور یہاں اسکول میں بھی آپ دوسرے بچوں کو انفیکشن سے بچانے کا ذریعہ بنیں گے. محفوظ رہیں, تندرست رہیں. جزاک اللہ.